بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج ہماری اس کتاب کی نشست نمبر 70 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں جو ہم نے گزشتہ نشست سے جو موضوع شروع کیا تھا۔ ہم فصل سادس پڑھ رہے ہیں اور جس کا موضوع ہے تغیر الاحکام بتغیر الزمان، اور اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ 4 وجوہات کی بنیاد پر احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وہ 4 وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ ان 4 وجوہات میں سے ہم نے جو پہلی وجہ ہے تغیر الحکم بتغیر العلہ، اس کا آغاز کیا تھا اور اس کو ہم نے 4 نکات میں تقسیم کیا تھا۔ ان 4 نکات میں سے جو پہلے 2 نکات ہے تمہید، علت اور حکمت میں فرق، یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم یہ 2 نکات پڑھیں گے، ایک مقاصد شریعہ اور پھر آخری نقطہ ہوگا علت کی انواع، جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی شریعت کے احکام کا دار و مدار علتوں پر ہے، حکمتوں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت کے احکام کا دار و مدار علت پر ہے، حکمت پر نہیں ہے۔ حکمت اور مقاصد وغیرہ وہ ٹھیک ہے، اچھی چیزیں ہیں، اور اس پر علماء نے کئی تالیفات بھی کی ہے، تو اس کا تذکرہ حضرت نے مقاصد شریعہ کے اندر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی شریعت کے احکام کے مصالح، مقاصد اور حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہے، اور اس پر مستقل کتابیں موجود ہے۔ آج علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی ہے، الموافقات ہے، شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ ہے، اس طرح کی وہ ہے۔ لیکن ان سب حضرات کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی ان مقاصد یا ان مصالح پر احکامات کا دار و مدار ہے، اگر وہ مصالح وجود میں آئیں گے تو حکم بھی وجود میں آئے گا، ورنہ نہیں، یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ بھئی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ایسے ویسے نہیں آئے، ہر شریعت کے احکامات میں لوگوں کے لیے مصالح بھی ہے، دنیاوی مصالح بھی ہے اور اخروی مصالح بھی ہے۔ اس طرح کے مصالح انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر نکالے اور ان کا بتایا کہ دیکھیے فلاں شرعی حکم میں یہ مصلحت، یہ فائدہ اور مقصد ہے، فلاں شرعی حکم میں یہ مصلحت اور یہ فائدہ ہے۔ تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ بھئی شریعت کے احکامات کے پیچھے یہ مصالح بھی ہے، شریعت آپ لوگوں کی مشقت کے لیے نہیں آئی، شریعت آپ ہی لوگوں کے مصالح کے تحفظ کے لیے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف یہ بتانا تھا، اس پر شریعت کے احکام کا دار و مدار ہے یہ بتانا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ باقاعدہ یہ بات وضاحت کی ہے کہ شریعت کے جو احکامات کے جو مصالح ہے، تو اس کسی حکم یا کسی بھی بات کی کیا مصلحت، کون سی چیز مصلحت ہے اور کون سی چیز مصلحت نہیں ہے، یہ عقل کا کام نہیں ہے، یہ شریعت ہی کا کام ہے۔ شریعت نے جس کو کہہ دیا کہ بھئی یہ مصلحت ہے تو بس مصلحت ہے، اور شریعت نے جس کو کہہ دیا بھئی یہ مضرت ہے، یہ مصلحت نہیں ہے، تو وہ مضرت ہے۔ مثلا اب علماء نے لکھا ہے کہ مقاصد شریعت میں آتا ہے تحفظ نفس، تحفظ مال اور تحفظ عزت اور آبرو۔ اب یہ علماء نے نکالے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ تمام احوال کے اندر یہ مطلوب ہو۔ بسا اوقات تحفظ نفس نہیں ہوتا، مثلا قصاص کے اندر آپ دیکھیں گے تو قتل کرنے والے کی جان کو لیا جاتا ہے، وہاں تو تحفظ نفس ہے ہی نہیں، تو وہاں اگر آپ عقل لڑائیں گے تو وہاں تو پھر اب وہاں پر آپ عقل لڑائیں گے کہ بھئی نہیں، تحفظ نفس تو شریعت مقاصد میں سے ہے، اور جس آدمی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہے اس کو قصاصاً قتل نہیں کرنا چاہیے، تو یہ آپ شریعت کے نصوص کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ شریعت نے جب کہہ دیا کہ قصاص کے اندر یہی حکمت ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، تو بس اب وہی حکمت ہے، اب وہاں پر عقل کام نہیں کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو منافع یا مصالح اور مضرتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نسبتی ہے، اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ نسبتی اور اضافی کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات یہ مطلوب ہوں گے اور کسی جگہ یہ مطلوب نہیں ہوں گے۔ جیسے خود دیکھ لیجئے، تحفظ نفس عام احوال میں شریعت کا مقصد ہے، لیکن بسا اوقات نہیں بھی ہے، جیسے قصاص کے اندر۔ تو اب اس طرح اس کو کلیہ سمجھ لینا اور ہر جگہ پر اس کو اپلائی کر دینا اور عقل کو سے کام لینا، یہ غلط ہے اور یہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ ہے مقاصد شریعہ کے بارے میں، یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو مقاصد شریعہ کے لفظ کو بڑا موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو شریعت کے نصوص کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں، اور شریعت کے نصوص کو پیچھے چھوڑ کر مقاصد شریعہ جو انہوں نے اپنے ذہن سے جن کو مقاصد بنایا ہوا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتے ہیں، اور یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس سے ایک تو شریعت ایک کھیل بن جائے گا، اور دوسرے شریعت کی جو تکلیفی احکامات ہیں اس سے جو ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔
مثال کے طور پر اب شریعت نے خود قرآن کے اندر واضح طور پر کہہ دیا کہ بھئی اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور ان کے بچوں میں بیٹے بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو آدھا ملے گا اور بیٹوں کو دگنا. تو ایسی صورتحال میں وہ یہ کہے کہ نہیں موجودہ زمانے میں بیٹیوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ان کو بھی برابر ملے گا, تو نصوص کے مقابل میں اپنے ذہنی مصلحت اور فائدے کو لا کھڑا کرنا یہ شریعت بالکل نہیں ہے, یہ اپنی اختراع ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خلاصہ یہی ہوا کہ شریعت کے احکامات اگرچہ مصالح اور مقاصد پر مبنی ہے اور اس کے پیچھے خاص خاص مقاصد اور مصالح ہے, لیکن وہ کون سی چیز ہے جو مقاصد اور مصالح ہے اس بات کی تعیین بھی خود شریعت کرے گا, ہماری عقل نہیں کر سکتی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزوں کا ادراک عقل کر لیتی ہے, لیکن عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ شریعت کے تمام مقاصد اور مصالح کا ادراک کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مقاصد شریعت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے تو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے کہ بھئی کون ہے جو ان مقاصد کی تعیین کرے گا. ہر آدمی کی اگر الگ عقل ہے تو اس کا مقصد اور اس کی مصلحت بھی الگ ہوگی. اسی طرح اس کی حدود کون متعین کرے گا کہ بھئی یہ جو ہے اس کی حدود یہ ہے, اور اب اگر اس کو عقل کے پیچھے چھوڑیں گے تو ہر آدمی کی عقل الگ ہوگی اور پھر اس طرح کی صورتحال میں شریعت جو ہے محض ایک کھیل بن جائے گی. اور پھر حضرت نے آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی خلاصہ یہی ہے, اصول یہی ہے کہ ما جعلہ اللہ ورسولہ مصلحۃ فہو المصلحہ, بس جس کو اللہ اور رسول نے مصلحت بنایا وہی مصلحت ہے. نصوص یا منصوص احکام کے مقابل میں آپ مصلحت کو بالکل نہیں لا سکتے, اور اسی طرح غیر منصوص احکام کے اندر بھی اصل اعتبار علتوں کا ہے, مصالح کا نہیں ہے. ہاں مصالح سے آپ کو الگ بات ہے, دیگر فوائد ہے, لیکن ان پر احکام کا دار و مدار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جن حضرات نے اس موضوع پر لکھا ہے, علامہ شاطبی, امام غزالی رحمہ اللہ, اور اسی طرح شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ, سب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ الاحکام تدور مع العلل وليس مع الحکم, اور اس بات کی حضرت نے کچھ حوالہ جات بھی دیے ہیں جو انشاءاللہ ترجمے کے اندر سامنے آ جائیں گے. خلاصہ یہ آخری نقطے کی طرف آتے ہیں, وہ ہے علت کی انواع. یہاں علت کی انواع کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس علت پر احکام کا دار و مدار ہوتا ہے اس کی اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ احکام علت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے علت منصوصہ اور دوسری قسم ہے علت غیر منصوصہ, اور ہر ایک کے تحت پھر دو قسمیں آتی ہیں. علت منصوصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علت قرآن و سنت میں جس پر باقاعدہ وضاحت آ گئی ہو کہ بھئی یہ علت ہے. علت منصوصہ کی دو قسمیں, ایک منصوصہ فی القرآن اور دوسری منصوصہ فی الحدیث. علت منصوصہ فی القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر باقاعدہ واضح طور پر آیا ہو کہ فلاں حکم کی علت فلاں ہے. مثلا قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اب یہاں پر روزوں کو چھوڑنے کی کا جو حکم ہے کہ آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں, اس کی علت واضح طور پر موجود ہے اور وہ ہے مرض اور سفر. ہاں حکمت الگ بات ہے جو آگے دوسری جگہ پر ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, الگ آیت میں ہے, وہ حکمت ہے, لیکن علت جو ہے وہ مرض اور سفر ہے. تو ایسی علت منصوص ہوتی ہے, اور یہ علت ثبوت کے اعتبار سے سب سے قوی علت ہے, یہ قطعی اور یقینی ہے, اور اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ بھی قطعی اور یقینی حکم ہوگا. دوسری علت منصوصہ کی دوسری قسم ہے منصوصہ فی الحدیث. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کی عدم نجاست کا حکم دیا اور اس کی علت بتائی کہ بھئی یہ بلیاں جو اگر کسی کے بدن کو لگ جائے, کپڑوں کو لگ جائے تو اس کی وجہ سے ناپاکی نہیں ہوگی, تو وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا انہا من الطوافین علیکم والطوافات. اب یہ علت جو ہے یہ چونکہ حدیث میں منصوص ہے, اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم اس پر بھی دار و مدار, اگر حکم کا دار و مدار ہے تو وہ وجوبی اعتبار سے ہے, کیونکہ خبر روایت ظنی ہے, اور خبر روایت جب ظنی ہے تو اس سے حکم بھی ظنی ثابت ہوگا اور وہ زیادہ زیادہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے. دوسری قسم علت غیر منصوصہ. علت غیر منصوصہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جس علت کی وضاحت تو نہیں ہے, لیکن فقہا نے دلائل شرعیہ کے ذریعے ان علتوں کا استنباط اور استخراج کیا. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. علت غیر منصوصہ کی پہلی قسم ہے علت صریحہ, اور علت غیر منصوصہ کی دوسری قسم ہے غیر صریحہ. علت صریحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فقہا نے باقاعدہ واضح اور صریح الفاظ میں کہہ دیا کہ فلاں حکم کی علت فلاں ہے, اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ علت نکال کر بتا دیا. مثال کے طور پر ربا الفضل کے بارے میں حنفیہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ علت قدر اور جنس ہے, شافعیہ نے بتا دیا کہ طعم اور ثمنیت ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ فقہا ضروری سمجھتے ہیں کہ انہی علت کو کے ذریعے استدلال کرنا ضروری ہے. یا جو اسی طرح فقہاء حنفیہ نے فرمایا کہ تحریر کی بنیاد پر اور خط کی بنیاد پر حکم لاگو نہیں ہوگا, قاضی فیصلہ نہیں کرے گا, اور اس کی علت یہ بتائی کہ چونکہ اس میں جیل سازی کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے.
یہ اس کی علت واضح طور پر بتا دیا. اب آج کل چونکہ کچھ صورتحال میں یہ علت ختم ہو گئی ہے، جیسے کہ اسٹامپ پیپر وغیرہ ہو اور ایسی دستاویزات کہ جس میں جیل سازی کا اندیشہ نہ ہو، تو وہاں حکم لاگو ہوگا کیونکہ اب وہ علت تبدیل ہو گئی. بہرحال یہ پہلی قسم ہے علت غیر منصوصہ کی، اس کو کہتے ہیں علت صریحہ، جس کے بارے میں فقہا نے باقاعدہ وضاحت کی ہو. اس طرح کی علت سے استدلال کرنا ضروری ہے. علت غیر منصوصہ کی دوسری قسم ہے علت غیر صریحہ. علت غیر صریحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فقہا نے باقاعدہ واضح الفاظ میں تو یہ نہیں بتایا کہ فلاں حکم کی علت فلاں ہے، لیکن فقہا کے کلام میں ایسے اشارات ملتے ہوں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ بھئی یہ فلاں حکم کی علت فلاں ہے، کیونکہ فلاں فقیہ نے جو یہ بات لکھی ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے. مثال کے طور پر فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص نے طوطے نے کوئی سجدے کی آیت پڑھی اور کسی شخص نے وہ سنی تو اس پر سجدہ تلاوت نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے جو ہے وہ گونج کر کوئی آواز آتی ہے اور کوئی آدمی اس کو سنتا ہے تو پھر اس پر بھی سجدہ تلاوت نہیں ہے. اگر وجہ اس کی یہ لکھی ہے فقہا نے، یعنی اس سے یہ علت کی وضاحت تو نہیں ہے، لیکن اس سے یہ علت معلوم ہوتی ہے کہ بھئی سجدہ تلاوت تب انسان پر واجب ہوگا جب بالفعل کوئی انسان تلاوت کر رہا ہو، اور بالفعل کوئی انسان سجدہ تلاوت کرتے ہوئے آپ سنیں تو تب سجدہ تلاوت لازم ہوگا. اب اس علت کی بنیاد پر نئے نئے مسائل کا استخراج آپ کر سکتے ہیں کہ موبائل پر یا ٹیپ ریکارڈر پر یا ٹی وی پر آپ نے کوئی سجدہ تلاوت سنا تو آپ پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ بھئی بالفعل ایک انسان سے آپ نے نہیں سنا، تو اس لیے ایک مکلف انسان جو بالفعل تلاوت کر رہا ہے اس کو آپ سنیں گے تب آپ پر سجدہ تلاوت ہوگا. تو اس میں پھر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چونکہ علت کی سب سے کمزور قسم ہے تو اس لیے اس کے اندر پھر علماء کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. کچھ حضرات اس کو علت مانتے ہیں، کچھ دوسری چیز کو علت کو مان لیتے ہیں. بہرحال اس میں پھر اختلاف ممکن ہے. اور اس صورت کے اندر البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہو تلاوت وغیرہ کی ہو تو پھر ایسی صورتحال میں سجدہ تلاوت جو ہے واجب ہوگا، کیونکہ وہ بالفعل وہ ایک انسان پڑھ رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے تغیر الحکم بتغیر علت کی تفصیلات کا خلاصہ، اور اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ اس مکمل تفصیلات کا ترجمہ کر لیں گے، اور پھر ہم اس کے بعد دوسری وجہ پڑھیں گے جو ہے تغیر الحکم بتغیر العرف.